السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں کبھی کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو یہ فائدہ مل جاتا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسے بہت سی چیزوں پر افسوس ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں میں اپنے ناکام ہونے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور شخص ہے، وہ سوچتا ہے اپنے بچپن کے بارے میں کہ اگر میں تعلیم حاصل کر لیتا تو آج میں مزدوری نہ کر رہا ہوتا بلکہ میں کسی اچھے فیلڈ میں جاب کر رہا ہوتا۔ اسی طرح ایک اچھی جاب کرنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ جاب نہ کر رہا ہوتا بلکہ اگر میں نے میڈیکل کی پڑھائی کی ہوتی تو میں آج ڈاکٹر ہوتا۔ اسی طرح ایک دکاندار یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج میں انجینئر ہوتا۔ پھر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کاروبار اس طرح کیا ہوتا تو آج ہمارا کاروبار اتنے بڑے لیول پہ پہنچ گیا ہوتا۔ غرض یہ کہ ہر شخص زندگی کے ایک خاص موڑ پر آ کے اپنے پاسٹ پر افسوس کرتا ہے اور اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ کاش اگر میں تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتا، میں نے محنت کر لی ہوتی، کاش اگر میں نے یہ کام تھوڑا اس طریقے سے کر لیا ہوتا، کاش اگر میں نے یہ کر لیا ہوتا تو آج میں اس پوزیشن سے بہتر پوزیشن میں ہوتا۔ آج میں جن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں میں ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح جو شخص کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ علاج نہیں کروایا، فلاں ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا، یا فلاں ٹائم پہ مجھے صحیح ڈاکٹر نہیں ملا۔ ایسی اسٹوڈنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے صحیح ٹائم پر صحیح ٹیچر نہیں ملا، صحیح مینٹور نہیں ملا، مربی نہیں ملا۔ اور پھر انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اسے ایک حسرت ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے، ناکامی کا ایک احساس اسے اندر سے تڑپاتا ہے۔ یہ تقریباً ہم میں سے ہر شخص کی کہانی ہے۔ ہر شخص اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ کاش 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 میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو آج میری پوزیشن اس سے بہتر ہوتی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ ایک دن یہ کاش ایسا کاش بنے گا کہ پھر ہمیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ہوگا؟ ابھی جو اس دنیا میں ہم کاش اور افسوس کر رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس پچھتانے کا موقع ہے، واپسی کرنے کا موقع ہے۔ اس طرح کی اگر پوری طرح ہم واپسی نہیں کر سکتے، اپنے بچپن کو نہیں لوٹا سکتے، تب بھی ہم آئندہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، جن کو ہم حاصل نہیں کر پائے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بے انتہا پریشان ہو جائیں، بے انتہا ٹینشن میں چلے جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں۔ یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اگر دکاندار اپنی دکان پہ وہ دال روٹی کے پیسے کما رہا ہے، اب اگر اسے یہ افسوس ہوتا کہ میں ڈاکٹر ہوتا تو اور اچھے پیسے کما رہا ہوتا، یا کسی اور شخص کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں انجینئر ہوتا تو اور اچھی پوزیشن میری ہوتی، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کا کوئی ایسا افسوس نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی اس سے اجرن ہو جائے۔ اس کے پاس بہرحال ابھی بھی موقع ہے زندگی گزارنے کا، ابھی بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، اچھی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے۔ اگرچہ جو وہ ایک امید لگائے ہوئے ہے یا جو وہ پیچھے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس طرح کی اس کی زندگی نہیں ہے، لیکن بہرحال زندگی اس کے پاس ہے، اچھی گزر رہی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، کوئی بہت بڑی اس کو پریشانی اور مصیبت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کئی جگہ اور خاص طور سے اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے ایک ایسی حسرت کا ذکر کیا ہے جو انسان کو اس وقت پیش آئے گی کہ پھر اس کے پاس نہ زندگی ہوگی اور نہ اس کے پاس موت ہوگی۔ ہم جو اپنے اس پاسٹ پر افسوس کرتے ہیں جو اب تک ہم نے گزارا ہے، جب ہم مر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی اور ہماری آنکھیں دوبارہ کھلیں گی تو ہمیں اس پوری دنیا کی زندگی پر افسوس ہوگا۔ اس پر ہم افسوس کریں گے، حسرت کریں گے اور کاش کریں گے کہ کاش میں نے دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا۔ یہ جو حسرت ہوگی، یہ جو افسوس ہوگا، یہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ پھر ہمارے پاس اس وقت کو واپس لانے کا موقع نہیں ہوگا اور اس ناکامی کو ختم کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس دنیا کی جو چھوٹی موٹی ناکامی جس کو ہم ناکامی سمجھ رہے ہیں
یہ کوئی بڑی ناکامی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بنا، کوئی شخص انجینئر نہیں بنا، کوئی شخص ٹیچر نہیں بنا، کوئی شخص اچھا کاروباری نہیں بنا، کوئی شخص اچھا عالم نہیں بن سکا، تو بھی یہ کوئی ایسی ناکامی نہیں ہے کہ جس کو آپ ہمیشہ کی ناکامی کہہ سکتے۔ یہ تو چھوٹی سی وقتی ناکامی، لیکن وہاں کی جو ناکامی ہوگی وہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ ہمیں اپنے اس گزرے ہوئے ماضی پر تو افسوس ہوتا ہے، جو 15 20 سال 30 35 سال کا ماضی ہے، اس پر تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن جو ہمیں افسوس ہوگا اس کے بارے میں آج ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس دن جو افسوس ہوگا وہ اس پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، اور اس دن کا افسوس پھر وہ ہمیشہ کا افسوس بن جائے گا۔ ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں آدمی صرف پچھتاتا ہی رہے گا، نہ چین سے کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو اس دن کی حسرت سے پہلے ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، صحیح راستے پر آ جاؤ تاکہ اس دن کی حسرت سے بچ سکو۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ کئی لمبی آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے جیسی بھی زندگی گزاری، اگر تم نے بہت گناہ بھی کیے تب بھی مایوس مت ہو، میری طرف پلٹ کر آ جاؤ، اور جو تمہاری طرف میں نے قرآن نازل کیا ہے اس کو مانو، اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہیں بھی پتہ بھی نہ چلے۔ پھر کہا کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ایک جان، ایک شخص، کوئی شخص یہ کہے کہ کاش، ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ناکام ہو گیا، گھاٹے میں رہا، ٹوٹے میں رہا۔ اس دن کے آنے سے پہلے ابھی تمہارے پاس موقع ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، رجوع کر لو اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ہم بات چیت ہوتی ہے تو ہم سب اپنے ماضی پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو آج ایسا ہوتا، ہم نے ایسا نہیں کیا تو آج ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو قیامت کا مسئلہ ہوگا وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوگا اور وہ بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو اس دن کے افسوس سے اور اس دن کی حسرت سے بچنے کا موقع ابھی ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر ابھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اپنی زندگی کو سدھار لیں گے تو شاید اس دن کی حسرت سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم نے ابھی اس پر توجہ نہیں دی تو پھر وہ اس دن جو حسرت ہوگی، اس حسرت کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے اور انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان قیامت کے دن بہت سی چیزوں پر افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ماتم کرے گا اور شرمندہ ہوگا اور بہت سی تمنائیں کرے گا، لیکن اس دن اسے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔